یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس کا خواب علامہ محمد اقبال صاحب نے دیکھا تھا. یہ وہ پاکستان نہیں ہے جو اس نعرے پہ قائم ہوا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اور انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس کے لیے میرے اور آپ کے بزرگوں نے قربانیاں دی تھی. سو خدا را ہوش کے ناخن لیں. پاکستانی عوام یہ جان چکی ہے، اس بات سے بخوبی آگاہ ہے، یہ ان کے مسیحا نہیں ہو سکتے. یہ لوگ اقتدار کے پجاری ہیں، یہ لوگ کرسی کے پجاری ہیں. ناظرین، خان کے نوجوان ببر شیر نے شہباز شریف، مریم نواز، بلاول بھٹو سب پہ رندہ پیر کے رکھ دیے. آئیے مکمل ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں، پھر اس کی تفصیل بھی آپ کے ساتھ. ان کی تقریر الفاظ کا گورکھ دھندا نہ ہوتی، اے کاش ان کی تقریر میں صرف الفاظی نہ ہوتی. سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کی بات کی، مل بیٹھ کے سیاسی اختلافات ختم کرنے کی بات کی. تو جناب اسپیکر، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ if پاکستان has to prosper تو ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے، ہمیں نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے. اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب اس وقت پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر ہیں. عمران خان صاحب کو آن بورڈ لیے بغیر، ان کے ساتھ آئین اور قانون کے تقاضے پورے کیے بغیر اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آ سکتی. کیسے ہم اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی لا سکتے ہیں جبکہ آج بھی جیلوں میں ہمارے لیڈران قید ہیں؟ شاہ محمود قریشی صاحب، اعجاز چودھری صاحب، عمر سرفراز سیما صاحب، میاں محمود الرشید صاحب، حتیٰ کہ ہماری خواتین بھی آج بھی پابندے سلاسل ہیں. جناب اسپیکر، یہ ایک فیشسٹ رجیم ہے. اور فیشزم کیا ہوتا ہے؟ آج مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ اور شرمندگی کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس کا خواب علامہ محمد اقبال صاحب نے دیکھا تھا. یہ وہ پاکستان نہیں ہے جو اس نعرے پہ قائم ہوا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اور انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس کے لیے میرے اور آپ کے بزرگوں نے قربانیاں دی تھی. سو خدا را ہوش کے ناخن لیں، اس ملک کو پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف لے کے جائیں، رول آف لا کی طرف لے کے جائیں، تبھی پاکستان ترقی کرے گا. میں اس ایوان کی یاد دہانی کے لیے اور ان کی یاد دہانی کے لیے بتا دوں کہ ایک فیصلہ پاکستانی عوام نے 8 فروری کو کیا تھا. پاکستانی عوام یہ جان چکی ہے، اس بات سے بخوبی آگاہ ہے کہ یہ ان کے حقوق کی ترجمانی نہیں کر سکتے، یہ ان کے جذبات کی عکاسی نہیں کر سکتے، یہ ان کے مسیحا نہیں ہو سکتے. اسی لیے 8 فروری کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور پھر بدترین دھاندلی کر کے یہ لوگ اقتدار پہ غاصب ہوئے. اور پھر جناب اسپیکر، پریزیڈنٹ صاحب نے آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کی. تو میں اس ایوان کے توسط سے پریزیڈنٹ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سے ملک کا آئین اور قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ عوامی مینڈیٹ کی توہین کریں؟ 80 ہزار کی لیڈ سے شکست کھانے کے بعد فارم 47 کی برتری کو فارم 47 میں رد و بدل کر کے اس ایوان کا حصہ بنے. جناب اسپیکر، یہ لوگ اقتدار کے پجاری ہیں، یہ لوگ کرسی کے پجاری ہیں. اور ان لوگوں کے لیے حبیب جالب صاحب نے فرمایا، اصول بیچ کر مسند خریدنے والوں نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم. وطن کا پاس، اصول بیچ کر مسند خریدنے والوں نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم. وطن کا پاس تمہیں ہے نہ ہو سکے گا کبھی کہ اپنی حرص کے بندے ہو بے ضمیر ہو تم. امپلائمنٹ اپرچونٹیز کریٹ کرنے کی بات کی، نوکریاں دینے کی بات کی اور معیشت کی بحالی کی بات کی. اگین یہ باتیں تو بہت اچھی رہی اور شاید پاکستانی عوام یہ باتیں سن کے خوش ہو جاتی اگر پاکستانی عوام نے ان کا کردار نہ دیکھا ہوتا، اگر پاکستانی عوام نے ان کی 40-45 سالہ کارکردگی نہ دیکھی ہوتی. انہوں نے 40-45 سال میں عوام کو بھوک، ننگ اور افلاس کے تحفے دیے ہیں. 45 سالوں میں غریبوں کا استحصال کیا، مزدوروں کا استحصال کیا، کسانوں کا استحصال کیا.
اور جو 16 ماہ کا تازہ ترین اقتدار ہے وہ پاکستانی تاریخ کا بدترین دور ہے. آزادی اظہار رائے پہ قدغنیں لگی ہوئی ہیں. چادر اور چار دیواری کا تقدس بار بار پامال ہو رہا ہے. جناب اسپیکر، ہم لوگ بدترین دھاندلی کے باوجود، بدترین ظلم و جبر کے باوجود اور بدترین پولیس گردی کے باوجود اس ایوان کا حصہ بنے ہیں، اس ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ بنے ہیں، کیونکہ ہم اس مٹی سے پیار کرتے ہیں، ہم اس وطن سے محبت کرتے ہیں. لیکن ہم لوگ نہ خاموش رہیں گے، نہ ہم لوگ بھولیں گے. ہم لوگ سوال اٹھائیں گے، ہم لوگ عوام کی ایک ایک پائی کا حساب لیں گے. خان کے ٹائیگر اسمبلی کے اندر اور پاکستانی عوام اسمبلی کے باہر آپ سے باز پرس کرے گی. اور اگر آپ اس غلط فہمی میں ہیں کہ آپ عوامی مینڈیٹ کی توہین کرتے ہوئے اقتدار پہ قبضہ کریں گے، آپس میں وزارتیں بانٹیں گے اور کوئی آپ سے باز پرس نہیں کرے گا، تو then you are in for a big surprise. فیض احمد فیض صاحب فرماتے ہیں، اور ہر ایک اولو الامر کو صدا دو کہ اپنی فرد عمل سنبھالے. اٹھے گا جب جمے سرفروشاں، پڑیں گے دار و رسن کے لالے. کوئی نہ ہوگا کہ جو بچا لے، جزا سزا سب یہیں پہ ہوگی. یہیں عذاب و ثواب ہوگا، یہیں سے اٹھے گا شور محشر، یہیں سے اٹھے گا شور محشر، یہیں پہ روز حساب ہوگا. ناظرین، ویڈیو دیکھیے آپ نے. عمران خان کا جو سپاہی ہے بڑا گھنا گرجا ہے قومی اسمبلی میں، اور شہباز شریف کو، بلاول بھٹو کو کافی غیرت دلانے کی کوشش کی ہے. لیکن اب تو حالت یہ ہو چکی ہے کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطین کے معاملے پر قائد اعظم کی جو سوچ تھی اس کے خلاف جانا کوئی کفر نہیں ہے. تو بھائی کفر نہیں ہے تو پھر کرو اپنی مرضیاں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ عوام کے ووٹ سے آتے نہیں ہیں. اب ان کو پورا یقین ہے کہ اگلے الیکشن میں بھی ہم نے عوام کے ووٹ سے نہیں آنا. تو اب جو آقا کہتے ہیں وہ ماننا پڑے گا. تو جو بڑے آقا ہیں وہ چھوٹے آقا کو کہہ رہے ہیں، اور جو چھوٹے آقا ان کے آقا ہیں جو وہ ان کو کہتے ہیں یہ وہ مان لیتے ہیں. یہی مسئلہ چل رہا ہے سارا. تو فلسطین کے معاملے پر پاکستان بہت بیک فٹ پہ چلا گیا ہے، بلکہ اپنی جو ان کی سٹینڈنگ تھی، جہاں پر انہوں نے سٹینڈ لیا ہوا تھا، جو بنیاد تھی ان کی، وہ اس کو چھوڑ گئے ہیں. اور اب مطلب 2 اسٹیٹ جو سلوشن ہے، جس کے معاملے میں قائد اعظم صاحب نے کہا تھا کہ وہ ظالم ہے، جابر ہے، ناجائز ریاست ہے، اس سے پیچھے ہٹ کے 2 اسٹیٹ سلوشن، اس پر یہ بات چیت کر رہے ہیں.